अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी जनाब। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज फिर व्लॉग शुरू करते हैं जनाब अम्मी की तरफ से। रात अम्मी की तरफ आ गई थी तो बताती इसलिए हूँ कि वैसे तो किचन पता चल ही जाना होना है। तो अभी मैं अपना नाश्ता बना के हटी हूँ। मैंने ऑमलेट, ब्रेड और चाय बनाई है जनाब। ये जो बच्चे पिज़्ज़ा शीज़ा मंगाते हैं ना, ये कैचअप मुझे बड़ी पसंद होती है, मैं रख लेती हूँ जो एक्स्ट्रा होती हैं। तो फिर मैं ना इसको ब्रेड के साथ एक स्लाइस पे लगा के, और ये मेरा नाश्ता होता है अक्सर। तो वैसे तो मैं पराठे खाने वाली जट्टी है थोड़ी बहन। तो जनाब मैं ना अंदर से शोर की आवाज़ आ रही है क्योंकि अम्मी का कोई पता लेने आया हूँ, मेरी कज़न है वो। तो उनको नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं जा रही होगी। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, अम्मी की अपडेट देते हैं आपको कि क्या हाल चाल है। तो आपकी बहन को जनाब चढ़ा हुआ है बुखार, नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी। तो की करा हुआ आज तो हिम्मत नहीं हुई कि अम्मी के कपड़े चेंज करवा सकूँ या कुछ। अभी भाभी को कहा है, उसने चेंज करवाए हैं। तो बस मैं खुद जब रात को आई तो तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी बंदा कोई काम ना भी करे, अपनी माँ को बह जाए गल्ला करे, वो भी बड़ा होंदा है। तो अभी घर जाऊँगी, जाते हुए पहले डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर मेडिसिन लूँगी, उसके बाद जनाब वो करूँगी, घर देखती हूँ क्या बना होगा। घर काम वाली नहीं तो आजकल आ नहीं रही कि सब बथेरा खलारा पा के गए होने ने अम्मी जी तबीयत दा दसो है। अच्छा। आज मैं अपनी अम्मी नूं सुरमा पाया जनाब, ते आ वेख लो मेरे को सही पिया ही नहीं अम्मी हाँ। तबीयत दा दसो ठीक है? हाँ जी। हैं हाँ जी। मां सदके, मैं सदके अपनी अम्मी तो मेरी सोहनी अम्मी। चलो अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती दे जी। घर भी जाना है हूँ, बस वेने की प्रोग्राम है। जनाब यहाँ पे ना बच्चे चले गए थे एकेडमी अम्मी के घर से ही। तो उनको मैंने रिक्शे वाले को बोला कि उनको घर वापसी पे छोड़ दे। तो क्योंकि मैंने कहा मैं घर जाती हूँ, खाना शाना भी बनाना था। लेकिन इधर मैं और मुस्तफ़ा बाइक पे अकील के साथ जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर। मुस्तफ़ा के पेपर ख़त्म हुए हैं तो उसने कहा कि मैंने लाला घर रहने जाना है। उसको 3-4 छुट्टियाँ थी मंडे तक, मतलब उसको ऑफ थे स्कूल से। तो अजकल के बच्चे ने कि भावें आ फर्स्ट समैसटर के पेपर ने, लेकिन बच्चे समझते हैं अरे सलाना पेपर हो गए तो छुट्टियाँ किते ना किते जाना ही होंदा है। तो मेरी सिस्टर भी बड़ा इससे प्यार करती है, वो कहती चलो 2-3 दिन छुट्टियाँ ही हैं, इसको छोड़ जाओ। मैंने कहा ठीक है जिवें तेरी मर्ज़ी। तो मैंने क्योंकि घर भी पहुंचना था, खाना भी बनाना था, मेरी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने अकील से कहा, मैंने कहा बच्चे तो घर आ जाएंगे खुद ही, आप पहले मुस्तफ़ा को छोड़ दें, उसके बाद हम घर जाते हैं। तो जनाब रिश्ते ही होंदे ने, मामे मासियाँ फूफियाँ चाचे। तो बचपन असी भी अपना अगर याद करिए ना तो हम भी लाहौर अपनी खाला के पास रहने जाते होते थे। 9th के पेपर हुए, मैट्रिक के हुए, तो लेकिन जितना छोटा मुस्तफ़ा इस एज में तो मैं अपनी अम्मी से अलग होती नहीं होती थी तो मैं कहती हूँ मेरा दिल नहीं लगता घर में, लेकिन ये अपनी खाला के घर चले जाता रहने। ये नानों के घर भी, मतलब मेरी अम्मी के घर भी रह लेते हैं, लेकिन उधर मैं ज़रा कम छोड़ती हूँ। एक तो वो नहर के ऊपर है घर, दूसरा उनका रोड जो है ना वो बड़ा चलता है, तो उधर बच्चे खेलते हैं तो मुझे डर लगा रहता है थोड़ा। तो इधर जनाब ये देखिए हम लोग हो गए हैं अपनी सिस्टर की सोसाइटी में एंटर। तो रात अम्मी की तरफ गुजरी, दिन भी आधा दिन तो गुजर गया था। तो मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने कहा चलो अब निकले हैं तो इसको छोड़ जाएं, नहीं तो इन्हें कल दे पेपर दे ख़त्म हुए ने, इन्हें कल दा रौला पाया असी। और ये इतना ज़्यादा फिर इस बात पे होता है ना, फिर दिल छोटा करता है। तो मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 छुट्टियाँ एंजॉय कर ले। यहाँ पे ये जनाब कह रहा था हारन दे और आप भी आ जाएं, लेकिन मुझे जल्दी इसलिए थी कि बच्चों ने एकेडमी के बाद अगर मतलब मैं लेट हो गई तो घर कैसे आएंगे, चाबी तो मेरे पास है घर की। तो यहाँ पे जनाब हम हारन दे रहे थे, लेकिन कोई नहीं सी आंडा, सारे शायद ऊपर वाले पोर्शन सी। थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर की आवाज़ आई कि ठहरो मैं खोलती हूँ, मैं आ रही हूँ नीचे ही। तो मैं तो नहीं उतरी इसलिए कि फिर लेट हो जाना था, बच्चे घर होते तो फिर भी थोड़ी देर बैठ जाती, या वो साथ होते। तो मुझे ये टेंशन थी कि जल्दी घर जाऊँ, खाना शाना उनके आने से पहले बना लूँ। और जब 1-2 दिन बाद घर जाओ तो घर की हालत जो है ना वो बिगड़ी होती है। तो मैं बस रात की आई थी, इधर रात ही रही अम्मी की तरफ।
تو آج جا کے کام شام دیکھوں. کام تو اتنا نہیں ہونا لیکن بس کھانا شانا بنانا ہے. یہ جناب سسٹر میری آ گئی اور مصطفیٰ صاحب چلے گئے اندر. یہاں پہ جی میں نے ٹماٹر سبز مرچیں پیاز ڈال دیا چنوں کے اندر. اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی 2 گلاس پانی. یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا. اس تو بعد نمک مرچ ہلدی دی واری اپنے حساب نہ پا لئیو کیونکہ یہ تو میں اگے بھی دسنی ہونی ہاں کہ ہانڈی دا ہر ایک دا حساب اپنے گھر دا کنے لوگ نے کنے بنا رہے ہیں. یہ کوئی گل ہی نہیں نا کہ اتنے چمچ اور اتنے چمچ. ٹھیک ہے نا. تو جناب آپ کی بہن کی طبیعت ہے کافی خراب تے تسی نہ یوٹیوب تے بھی نہیں مینوں کردے سپورٹ ہو رہی. مینوں لگتا میں ٹینشن والی بیمار ہو گئی ہوں. تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی, لائک اور شیئر بھی کریں جی, کمنٹ بھی کریں جی, کوکر کو کر دیں بند جی, تے یہ اوپر دے دو ویٹ جی, تے اس کے اوپر ویٹ دیں اور اس کو چولہے کے اوپر رکھیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں. یہاں پہ جناب دیکھیں چنے پک کے ریڈی ہو چکے ہیں. تے میں نا دیکھو نال بنا لگی. میں پوری ویڈیو نہیں مطلب بنا نہیں سکی بعد چوں کیونکہ سارا کچھ ڈال کے اوپر رکھ دیا. پھر جب پانی خشک ہوا اس کو آئل ڈال کے بھون لیا, بعد میں پانی لگا لیا اور بن گیا. میں کہا چنے کی بھی بڑا کوئی دسن والی چیز ہے. ساتھ میں نے یہ دیکھے تھوڑے سے چاول جو ہے نا تاکہ صرف لنچ کے لیے ہو جائیں, پھر رات کو نہیں کھانے. جی چیز دوپہر میں بڑی ہے رات میں پھر روٹی مطلب کھان گے. تھوڑے سے چاول میں نے بھگوئے ہیں, میں نے کہا وہ ساتھ بوائل کر لیتی ہوں اور چنے چاول ہو جائیں گے جی تیار. اچھا جی آپ کی بہن نے اپنے ٹبر کو کھانا شانا کھلایا, پانڈے شانڈے بھی دھو لیے. تو کچھ چیزیں کچن کی ختم ہوئی تھیں. تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے گروسری منتھلی لوگ کرتے ہیں 1-2 تاریخ کو, میرا بھی یہی حساب ہے. لیکن کچھ چیزیں ختم ہوئی ہیں, میں کہا چلو ٹائم نہیں لے آنے ہیں, پھر جو کچھ اج منگاواں تو کچھ کل تے. تو یہاں پہ میں بچوں کو لے کے نا تقریباً رات کے 6:30-7 بجے کا ٹائم تھا, میں رکشے پہ گئی کیونکہ وکیل صاحب کو شاپنگ مالز میں یا اس طرح کے سٹور میں نا وہ بڑا بولتے ہیں کہ زیادہ آپ لوگ ٹائم لگاتی ہو تو یہ وہ. پھر میں بھی ریلیکس ہو کے ایسے آرام سے چیزیں لے لیتی ہوں, نال انہوں تے کالی پئی ہوندی ہے. اچھا جناب یہاں پہ آپ دیکھیں میں کیا کیا لیتی ہوں, گروسری میں کیا کرتی ہوں. ساتھ میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بات کر رہی ہوتی ہوں نا تو پچھلا جو میرا چینل تھا ابھی تو خیر میں نے وہ بند کر دیا ہے, وہ چینل اتنا چلا نہیں. وہاں پہ اکثر لوگ کامنٹس کرتے ہوتے تھے کہ تسی اتنا خبر نامہ پڑھ رہے ہو. تو میں کہتی ہوتی بھائی میرا تو خبر نامہ این جی جاری رہنا ہے, جنہیں سننا ہے سنے, جنہیں نہیں سننا نہ سنے. تو وہی حساب ہے کہ بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو مجھے بڑے زیادہ پسند ہیں, میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. رات کو کچھ یوٹیوبرز کے لیٹ اپلوڈ ہوتے ہیں یہ ولاگز, پھر بھی میں ویٹ کرتی ہوں اور کامنٹس بھی کرتی ہوں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو مجھے بالکل بھی نہیں اچھے لگتے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا چھاج چپا کے چھٹو, کہ ان کو میں چھاج میں ڈال کے چھٹوں یا ان کی میں برائیاں شروع کر دوں. یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جن کو دنیا دیکھ رہی ہے وہ ہمیں اچھے لگیں یا جن کو دنیا نہیں پسند کر رہی وہ ہمیں بھی برے لگیں. تو جناب جو آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان کو اپریشیٹ کریں. جو آپ لوگوں کو نہیں پسند ان کو نہ دیکھیں, لیکن انہوں نے ذلیل تے نہ کرو. ہن ساڈے سوشل میڈیا تے ایک چیز کوئی ان ہو جاندی ہے, تسی بھی سمجھ رہے ہوگے میں کس بارے گل کر رہی ہاں. کوئی چیز پھڑ لی دی اسی تے پھر انہوں ذلیل کر ماری دا. بے شک وہ کسی دی بچی ہے, بے شک کسی دی بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے. اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے, یہ تو اپنا اپنا دیکھنے کا سوچنے کا ہے, تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ. ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ पता चल जाएगा कि ਅਸੀਂ किन्ने क हैं वहाँ. तो गलतियाँ भी हर इंसान से होती हैं, गुनाह भी होते हैं, और गुनाहगार की माफ़ी जो है सिर्फ रब के पास है. तो जिन लोगों को आपको कोई अच्छा लगता उनको इतना मशहूर ना करें नेगेटिविटी में, उनको छोड़ दें, उनको ना देखें. लेकिन ये नहीं कि हम खुद जज बन के बैठ जाएं, उनके फ़ैसले अपने हाथ में ले लें. ये चीज़ तो अल्लाह को भी नहीं पसंद. अब बहुत से आपने रिएक्शन चैनल वाले देखे होंगे कि वे हर एक में कीड़े निकाल रहे होते हैं. लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप सामने कैमरा के बैठ के क्या कर रही हैं. आप भी तो व्यूज़ लेने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए बता रहे हैं ना कि फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ के घर में तो ਈਵਨ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ फ़लाँ के किचन में तो चूहा था, इतनी गंदगी थी. भाई तुसी अपना किचन साफ़ करो, तो उन्होंने किचन नहीं पसंद क्यों वेखण दे हो. उनको तो दुनिया देख रही है, व्यूज़ उनको मिल जाने हैं.
تو آپ اس طرح بات کریں گے شاید زیادہ ویوز ملیں، کیونکہ لوگ بات سن کے زیادہ اس سائڈ پہ جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی، دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، نہ کہ دوجیاں نو اس حد تک ذلیل کر چھڑو کہ بیچارے معاشرے جین جو گئی نہ رہن۔ جو اچھے ہیں ان کو دیکھیں، جو نہیں اچھے ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ٹائم آپ کو کوئی دوسروں کو جو اچھا لگے وہ آپ کو بھی اچھا لگے۔ تو جناب یہاں پہ میں نے کہا آپ کے ساتھ گروسری بھی شیئر کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، ان کو رکھنا تھا، ساتھ ساتھ میں باتیں کرتے ہیں۔ چلو، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کی ہمیں بات بری لگ رہی ہے یا وہ معاشرتی اقدار سے بری ہے، اخلاقیات کے دائرے میں بری ہے، اسلام کی نظر میں بری ہے، تو ساڈا کام ہے کہ انہاں نو ڈائریکٹ کہہ کے یا کسی طرح، یہ تو نہیں کہ اسی سوشل میڈیا تے بیٹھ کے تو انہوں دے چرچے شروع کر دیے، انہوں دی عزتاں دی دھجیاں اڑا دیے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اور یہ کر کے بھی اگر ہم مطمئن ہیں تو پتہ نہیں پھر ہمارے اندر کون سا ضمیر ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی چیزیں بری لگ رہی ہیں کہ وہ ہمارے دین اسلام سے باہر ہیں، مطلب وہ نہیں اس کے حساب سے، یا ہمارے معاشرتی اعتبار سے نہیں صحیح، تو آپ ان کے ساتھ رابطے کریں، ان کو ڈائریکٹ بولیں، ان کو کوئی آفر کریں کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے۔ یہ تو نہیں کہ بہ جو آپ بھی ویوز حاصل کرو، ذلیل و خوار کرو اگلے دی، عزت دا کوئی پرواہ نہ کرو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کریں میں نے دیکھا ہے ایک چینل میری ماں کی عمر کی، میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، ان کو ان کی بیٹی نے بنا سوار کے بٹھایا ہوتا ہے صوفے پہ، اور وہ جی ریئیکشن چینل ہے ان کا، اور وہ ریئیکشن چینل پہ کیا کر رہی ہیں، فلاں فلاں ڈیجیٹل طائفہ، یہ ایک لفظ کسی نے نکال دیا ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں پھاڑی لیا ہے، کسی دی بچی نے تسی کیویں طائف کہہ سکتے ہو؟ اور جس بیٹی نے آپ کا چینل بنایا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کسی کی برائی کر رہی ہیں، کسی کو غلط کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کسی کی عزت اچھال رہی ہیں۔ آپ کو اگر فرض کریں آپ ٹھیکیدار بن گئے ہیں اس چیز کے، تو آپ پھر جائیں ان کے گھر جائیں، ان کو ان کے خرچے پورے کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، تاکہ نہ معاشرے میں ان کو پتہ چلے، نہ وہ ذلیل ہوں، اور آپ اپنا کام بھی کر لیں، وہ صحیح سلجھ بھی جائیں اگر آپ کی نظر میں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ تسی بھی تو پیسے کمان لیے تھے بیٹھے جے نا، بہ کے لوگوں گالاں کڈ دیو، لوگوں طائفاں کہندے ہو، لوگوں دی بیٹیاں نو گلاں، یار چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ باتیں کر رہے ہو، کس طرح کا ضمیر ہے آپ کا؟ آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہو، اور خود بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو خدا را کسی کی عزت کو اس طرح نہ اچھالیں اور بس کر دیں۔ ہائے، اس قسم سے بڑا دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو جناب یہ میری ساری گروسری تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو، تو اب ان کو میں کیبنز میں رکھوں گی، دالوں کو ڈالوں گی ان کے جو جار ہیں اس میں، تو صرف کو اس کے باکس میں جو بھی ہے۔ مینوں امید ہے تمہیں اج دا ولاگ میرا پسند آیا ہوئے گا، دعاواں چ یاد رکھو، تے طبیعت اج بھی میری اجے صحیح نہیں ہوئی، لیکن چلو کوئی گل نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی۔ جلدی نہ چینل پہلے سبسکرائب کر دیا کرو، لائک اور شیئر بھی کریا کرو۔ کوئی اگر گل بری لگے، کسی دی دل آزاری ہوئے، تو دلوں سے تہاڈے کول معذرت کرنی ہاں، سوری کہنی ہاں، کیونکہ مقصد بالکل نہیں کسی کا دل دکھان دا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل دکھانے کی سزا بہت زیادہ ہے، تو میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہوں۔ جانے میں کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت جناب۔ تو اجازت دیں، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، میری امی کے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے جی، اللہ حافظ۔